مرنے کے بعد بھی اولاد سے رشتہ ٹوٹتا نہیں ماں باپ کا۔ جس طرح زندگی میں والدین کے حقوق ہیں اولاد کے ذمے، مرنے کے بعد بھی والدین کے حقوق اولاد کے ذمے واجب الادا ہوتے ہیں۔ مختلف احادیث میں ان کا ذکر موجود ہے۔ پہلا حق الصلاۃ علیہما، ان پر جنازہ پڑھنا ہے۔ تجہیز و تکفین تدفین اس کے زمرے میں آتی ہے۔ وہ اولاد خوش نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کا یہ حق ادا کر پاتی ہے، ورنہ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا اور ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں جا کے رسم ادا کر کے آ جاتے ہیں، اور جب اپنے ماں باپ انتقال کر گئے تو یہ دھوکہ پھر ان کے ساتھ بھی انہیں کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا پہلا حق تھا جو ہم نے ادا نہیں کیا۔ دوسرا حق استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، مغفرت کی دعائیں کرنا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، جس طرح باپ کی ماں کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اس طرح اولاد کی دعائیں والدین کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ تو ان کے لیے استغفار کیا جائے۔ ایک شخص فوت ہوا اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے قبر میں جکڑا گیا، تو بعد میں اچانک اس سے عذاب اٹھا لیا گیا کچھ عرصے کے بعد۔ تو بارگاہ عزدی میں عرض گزار ہوا، مالک میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے کہ مجھے ان مشکلوں سے نکال کے کھڑکی کھول دی گئی جنت کی، تو کہا کہ تیرے مرنے کے بعد تیری بیوی کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا، تیرا بچہ پیدا ہوا، پھر اس نے اس کو پروان چڑھایا، اب وہ بولنے لگا اور اس کو وہ درس گاہ میں چھوڑ آئی، تو استاد نے اس کو پڑھایا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس نے یہ پڑھا، مجھے شرم آئی کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کو عذاب دوں۔ اللہ اکبر۔ اولاد نیک ہو تو اس کا فائدہ ماں باپ کو پہنچتا ہے۔ ایک حق یہ بھی ہے کہ اولاد نیک ہو، چونکہ اچھے اور برے اعمال قبر میں ماں باپ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھے ہوں تو خوش ہوتے ہیں، برے ہوں تو انہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کا مرنے کے بعد جو اولاد کے ذمے حق ہے، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ نیک اور صالح ہوں تاکہ ان کو قبر میں راحت پہنچے۔ تیسرا حق ماں باپ کا جو اولاد کے ذمے ہے وہ انفاذ العہد ہے، ان کے عہد پورے کرنے، ان کے وعدے پورے کرنے۔ یعنی انہوں نے جو عہد کر رکھا تھا کسی وجہ سے پورا نہیں کر سکے، تو اولاد کے ذمے ہے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ وہ عہد اللہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کی مخلوق سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سے کوئی منت مانی تھی، پوری نہیں کر سکے، اسی طرح مخلوق کے ساتھ کوئی وعدہ تھا، اس وعدے کی تکمیل نہیں ہو سکی تھی، تو ان وعدوں کو پورا کرے۔ اس طرح قرض دینا تھا کسی کا اور انتقال کر گئے، تو اولاد اس کو اپنی طرف سے ادا کرے۔ اس کا اگر مال ہے تو اس کے مال سے ادا کر کے اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کی وراثت تقسیم ہوگی، اور اگر مال نہیں بھی تھا تو پھر بھی اولاد کے ذمہ ہے کہ اپنے باپ کا قرض ادا کرے، اور یہ اگر جنازہ پڑھنے سے پہلے کر دیا جائے تو یہ سب سے اچھا اور سب سے بہتر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو وعدے کر رکھے تھے، ان کے جو عہد تھے وہ پورے کرے، لیکن اس کے زمرے کے اندر وہ واجب کی سطح تک تو نہیں ہے، لیکن ان کے حقوق میں سے ہے کہ ان کے معمولات خیر کو جاری رکھے۔ یعنی جو وہ اچھے کام کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، اپنے علاقے کی مساجد کی ذمہ داریاں لیے ہوئے تھے، مدارس کی ذمہ داریاں لیے ہوئے تھے، غرباء کے علاج معالجے کی ذمہ داریاں لیے ہوئے تھے، اس طرح اور رفاہی ذمہ داریاں اپنے ذمہ انہوں نے لے رکھی تھی، تو ان کے انتقال کے بعد اگر صلاحیت اور حالت مالی ایسی ہو تو اولاد کو اس تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے، کہ یہ نہیں ہے کہ اب والد صاحب چلے گئے، ماں چلی گئی، تو غریب رشتہ دار جو پردے سے ان کی مدد ہوتی تھی اور ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا، تو ماں کے جانے کے بعد اب اولاد کہے کہ یہ آپ کا اور اس کا تعلق تھا، وہ چلی گئی تو کام ختم نہیں۔ اس معمول کو جاری رکھیں، قبر میں ماں کی روح خوش ہوگی، روح بھی خوش ہوگی، اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، اور برابر اتنا ہی اجر آپ کے ماں باپ کو بھی قبر میں ملے گا، اس لیے کہ اس کار خیر کو شروع انہوں نے کر رکھا تھا۔ تو جو معمولات خیر ہیں ماں باپ کے، ان کو جاری رکھا جائے۔ چوتھا حق ماں باپ کا مرنے کے بعد جو اولاد کے ذمے عائد ہوتا ہے وہ ہے بر الاصدقاء،
حسن سلوک کرنا باپ کے دوستوں کے ساتھ اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ. خالہ ماں کی جگہ پہ آتی ہے اور چچا باپ کی جگہ پہ آتا ہے. تو ماں کے انتقال کے بعد جو ماں کی طرف سے رشتہ داری کا سلسلہ ہے اس کو توڑ نہ دیا جائے کہ اب ماں نہیں رہی تو رشتے بھی ختم، اس طرح باپ نہیں رہا تو رشتے بھی ختم. تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے. مرنے والے والدین کے حقوق کو کون ہے ایسا دین جو اس طرح بیان کرے گا؟ آج دنیا یورپ کی بات کرتے ہیں، وہ تو زندہ ماں باپ کو اولڈ پیپلز ہوم میں چھوڑ آتے ہیں. ایک ماں 10 بچوں کو پال لیتی ہے، 10 بیٹوں کو ایک باپ پالتا ہے، پھر 10 بیٹے مل کر ایک باپ کو نہیں پال سکتے. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کو شعار زندگی کہتے ہیں.